میں دبئی میں ایک ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا تھا۔ ایک دن کام کرتے ہوئے مجھ سے کچھ نقصان ہو گیا تو ہوٹل کے مالک نے مجھے یہ کہہ کر جیل بھجوا دیا کہ میں نے یہ نقصان جان بوجھ کر کیا ہے۔ میری بیوی مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مجھے 15 سال کے لیے جیل ہوگی ہے تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ پھر اماں نے مجھے فون پر بتایا کہ تمہاری بیوی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ مر گئی ہے۔ میں بڑا دکھی ہوا اور اس غم میں 15 سال جیل میں گزار دیے۔ سزا پوری کرنے کے بعد گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گھر میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ چھوٹے بھائی نے بھی شادی کر لی تھی لیکن اس کی بیوی ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ کوئی پوچھتا تو کہتی میرے چہرے پر الرجی ہے۔ ایک دن رات کا وقت تھا، میں بھائی کے کمرے سے چارجر لینے گیا تو بھائی گھر پر نہیں تھا اور اسی وقت بھابھی نہا کر نکلی تھی، اور جب میری نظر اس کی شکل پر پڑی تو میرے جسم سے جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام مظہر علی ہے۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ میری عمر 30 سال ہے۔ ایک بھائی مجھ سے بڑا ہے اور دوسرے بھائی اور بہنیں مجھ سے چھوٹے ہیں۔ میرے والد کچھ عرصہ پہلے فوت پا گئے تھے۔ میری والدہ نے ہی ہم بہن بھائیوں کو سنبھالا۔ میرے بڑے بھائی نے اپنی تعلیم چھوڑ دی اور روزی روٹی کے تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب شام کو گھر آتا تو اس کا چہرہ اترا ہوا ہوتا۔ ماں پوچھتی تو کہتا کہ کچھ دنوں میں نوکری مل جائے گی، اور پھر یہ کچھ دن اور کے چکر میں ایک دن گھر کا راشن ختم ہو گیا۔ جن گھروں کے بڑے کمانے والے نہ رہے، اس گھر کے باقی افراد بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مجھے بھی اسی وقت احساس ہوا تھا۔ سوچا تھا کہ مجھے بھی بھائی کے ساتھ کہیں کام کر لینا چاہیے، لیکن مجھے بھی تو نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ایک دوست نے میری مدد کی اور میں دبئی آ گیا۔ یہاں میری جاب ایک ہوٹل میں ویٹر کی لگی تھی اور میں اچھا کمانے لگا تھا۔ سال بعد میں چھٹی پہ گھر آیا تو سب بہت خوش ہوئے۔ ماموں نے دعوت بھی کی تھی۔ یوں ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک روز اماں کہنے لگی کہ کل تمہارے ماموں کا فون آیا تھا، وہ تمہارے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں جس دن سے ماموں کے گھر سے دعوت کھا کر آیا تھا، مجھے احساس ہوا تھا کہ مجھے ان کی بیٹی ارمینا سے محبت ہو گئی ہے۔ میں بہت جلدی ماں سے کہنے والا تھا، لیکن ارمینا کے لڑنے کی عادت سے بہت خائف تھا۔ وہ ہر وقت میری شکایت لگاتی رہتی تھی۔ اسے اصل میں میرے بالوں سے بڑا مسئلہ تھا۔ میرے بال تھوڑے بڑے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ میں دکھنے میں کوئی لڑکی لگتا ہوں۔ میں اسے کہتا تھا کہ مجھے بال رکھنا اچھا لگتا ہے اور بہت سی حسینائیں مجھ پر فدا ہیں۔ تم ہو کہ میرے بالوں کے پیچھے پڑی ہو تو وہ چپ ہو جاتی۔ ماں نے بتایا کہ ماموں چاہتے ہیں کہ میں یہاں مزید وقت نہ ضائع کروں اور جلدی واپس جا کے اپنا کام دیکھوں۔ میں نے ماں سے کہا کہ کہیں ارمینا نے تو میری کوئی شکایت نہیں لگائی جو آپ اچانک مجھے واپس جانے کا کہہ رہی ہیں۔ میری بات پر میری ماں مسکرا دی اور کہنے لگی کہ ارے نہیں، وہ بیچاری تمہاری شکایت کیوں لگائے گی؟ وہ تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے لیے اب ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈوں جو تمہیں قابو میں رکھے۔ ویسے اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں پاکستان آئے ہوئے، بتاؤ کوئی لڑکی پسند آئی ہے؟ ماں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ماں کی بات پر میرے سامنے ارمینا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا تھا۔ اچانک ماں کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی کہ کیا ہوا، کہاں کھو گے؟ میں نے کہا کہ کہیں نہیں، بس یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے ابھی تک کوئی لڑکی پسند کیوں نہیں آئی۔ ماں مسکرانے لگی اور میں ڈر گیا تھا کہ کہیں میری ماں جانتی تو نہیں کہ میں ان کی بھتیجی کو ہی پسند کرنے لگا ہوں۔ ماں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ویسے میری نظر میں 2-3 بہت اچھی لڑکیاں ہیں، اگر تم کہو تو میں کسی سے تمہاری بات چلا سکتی ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی بہت سارے کام ہیں، گھر بنانا ہے، بھائی کی شادی کرنی ہے، پھر بہنوں کی شادی ہوگی، ان کے بعد ہی میں سوچوں گا۔ ماں نے کہا کہ شادی ہو جائے گی تو کیا تمہاری بیوی منع کر دے گی تمہیں یہ ذمہ داریوں سے؟ بیٹا اگر شوہر اچھا ہو، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے والا ہو اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا جانتا ہو تو بیوی پاگل نہیں ہوتی کہ اس کے گھر والوں کا کچھ نہ سمجھے۔ ایک بیوی کے لیے اس کے شوہر کے رشتہ دار اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں جتنے کہ اس کے شوہر کو اپنے رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ ویسے کیوں نہیں کرنی شادی تو نے؟ چلو تمہارے بھائی کی تو سمجھ آتی ہے، اس نے تو رومی کی وجہ سے شادی نہیں کی، لیکن تم کیوں نہیں کر رہے؟ رومی میرے بڑے والے ماموں کی بیٹی تھی، نام تو اس کا رمشا تھا پر سبھی اسے رومی بلاتے تھے۔ میرا بھائی اس سے محبت کرتا تھا، لیکن رومی عیاشوں کی ماڈرن لڑکی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا 5 محلے کے گھر میں جہاں 10 لوگ رہتے ہوں اس کا گزارا نہیں ہوتا، اسے ایک اچھی زندگی کی تلاش تھی۔ اس نے ایک پولیس افسر سے شادی کر لی اور میرا بھائی اپنی محبت کا ماتم پچھلے 3 سال سے منا رہا تھا۔ ماں نے بہت بار اسے شادی کا کہا تھا، لیکن بھائی نے کہا کہ اس بات پر کوئی ان سے بات نہ کرے، میں قید نہیں ہونا چاہتا۔ پھر میری ماں میری شادی کے پیچھے پڑ گئی اور یہ کہتی کہ اب میں تمہاری شادی کروا کر ہی رہوں گی۔ میری چھٹی ختم ہونے والی تھی، ماموں بار بار کہہ رہے تھے کہ چھٹی اور مت لینا، واپس جاؤ کماؤ، ابھی تمہارے سر پر بہت ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن اس بار میں ارمینا کی وجہ سے جا نہیں رہا تھا۔ جب سے اسے مل کر آیا تھا تو ایسے لگتا تھا وہ نہ ملی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔
اس کی آنکھیں مجھے سونے نہیں دیتی تھی، اس کی ہنسی مجھے اپنے کانوں میں گونجتی سنائی دیتی۔ آنکھیں کھولتا تو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن میری ماں اور میرے ماموں کچھ دن سے ایک دوسرے سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے بیچ جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے۔ میں نے ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر میں جلدی سے تمہارے ماموں سے تمہاری شادی کی بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ پہلے بڑے ماموں سے اختلافات تو ختم کر لے، کہیں وہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دیں، کیونکہ رومی کے والد اور مینا کے والد دونوں ہی بھائی تھے، اور رومی کے والد یعنی میرے بڑے ماموں ویسے تو ٹھیک تھے، لیکن اندر سے ہمارے حق میں بہتر نہیں تھے۔ خیر میں بہت خوش تھا، شکر ہے کہ ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ ماں جیسی ارمینا اور اس کے گھر والے ہاں کریں گے، ہم فوراً ہی شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ ماں کے چہرے پر مجھے فکر مندی نظر آ رہی تھی۔ مجھے ایک لمحے کو لگا کہ جیسے وہ پریشان ہے۔ کہنے لگی کہ ہاں دعا کرو اور ارمینا مان جائے۔ انہیں ارمینا کا بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی انکار نہ کر دے۔ میں نے کہا کہ وہ بھلا کیوں انکار کرے گی، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس دن میں نے ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ دیکھا تھا جو بولتے ہوئے ان کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ ماں کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی کہ ہاں جانتی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن مت بھولنا میں نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنی محبت پانے کے چکر میں مجھے بلا دو۔ تم جانتے ہو کہ محبت کا بھوت اکثر رشتوں کی پہچان بلا دیتا ہے۔ اپنے بھائی کا حال دیکھ رہے ہو، کیا دیا ہے اسے اس منحوس محبت نے۔ کمانے میں تو خود کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ اسے اپنی ذات ہی بھولتی جا رہی ہے۔ وہ آج تک سمجھ نہیں سکا کہ جس کی محبت میں سب کچھ بھولے بیٹھا ہے وہ سکون سے اپنے گھر میں ہے، اب وہ کسی کی بیوی ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ میری بھتیجی اور میرے بھائی نے میرا سوچا نہیں تھا، نہ میرے بیٹے کے خوابوں کی پرواہ کی تھی۔ اس لیے ڈرتی ہوں کہ اس بار بھی میرے اپنے بچے کی خوشیاں نہ چھین لیں، اور میں جو بھائیوں کے گھر تھوڑا بہت آتی جاتی ہوں اس سے بھی نہ رہ جاؤں۔ میں نے ساری رات جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ میں جانتا تھا کہ رومی اور امینا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ امینا رومی جیسی نہیں ہے، اسے رشتوں کی قدر ہے، وہ پیسے کے لیے بھی مجھے نہیں چھوڑے گی، اور اب تو ہمارے حالات بھی بہتر تھے۔ میں نے امینا کو کال کی، اس سے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ آج ہم کچھ ٹائم ساتھ گزارے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں وہ منع نہ کر دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اور مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی دعا سن لی ہے۔ میں نے خوشی سے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی آیا۔ اس سے ملنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا پہن کر جاؤں۔ میری بہنیں مجھے تنگ کرتی رہی کہ وقت تھا کہ گزر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ شکر ہے کہ تم نے باہر ملنے سے انکار نہیں کیا، ورنہ میں نے تو سمجھا تھا کہ تم نہیں آؤ گی۔ ارمینا بولی کہ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں، شرمندہ نہیں کر رہا، بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ حالانکہ میں اب اس کی ناراضگی سے ڈرتا تھا۔ اس دن میں نے صرف اس کی وجہ سے گول گپے کھائے تھے، کیونکہ میرا گلا بہت خراب تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اسے گول گپے بہت پسند ہے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں نے خواہش کی تھی کہ کاش وقت رک جائے، لیکن وقت کب رکتا ہے، ہر خواہش کب پوری ہوتی ہے۔ میں نے ارمینا سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سے وہ یکدم سے حیران رہ گئی، اسے یقین ہی نہیں تھا کہ میں ایسا کچھ کہہ دوں گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بولی کہ آپ شاید اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ اس کا کچھ دیر پہلے والا نارمل انداز اب مختلف ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے ہوش میں ہی ہوں۔ میں اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کبھی نہیں کرے گی۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن اب میں ہوش میں کہاں تھا۔ میری ذات کہیں کھائی میں جا گری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کمزور سے لہجے میں کہا کہ لیکن کیوں؟ لیکن ہر کیوں کا جواب کب ملتا ہے؟ وہ میرے سوال کا جواب دیے بغیر چلی گئی۔ میں گھر واپس آ گیا، خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کسی سے بولے اور بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک دن ماں نے کہا کہ مظہر کیا بات ہے، کن سوچوں میں گم ہو؟ تمہاری چھٹی بھی ختم ہونے والی ہے، اس لیے تم پریشان تو نہیں ہو؟ میں نے ماں کی گود میں سر رکھا اور کہا کہ ماں تیرے خدشے بالکل ٹھیک تھے۔ جن رشتوں کو ہم دل سے محبت دیتے ہیں، اور ذرا سا بھی خدشہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہمارے درمیان محبتیں باقی نہیں رہیں گی، تو ایسے راستے سے پلٹ آنا چاہیے۔ میں رو رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اسی دن کے لیے مائیں کہتی ہیں کہ مرد روتا اچھا نہیں لگتا، لیکن مرد بھی تو انسان ہوتا ہے۔ کیا میری یہی غلطی تھی کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، خود سے زیادہ ارمینا کو چاہتا تھا؟ کیا وہ بھی رومی کی طرح سوچنے لگی تھی؟ میری ماں میرا دکھ سمجھ گئی تھی، اور اس کے بعد کیسے سب کچھ ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میں 2 دن کے لیے لاہور آیا تھا، ایک دوست سے ملنے۔ 1 ماہ بعد میری واپسی تھی، سوچا جانے سے پہلے دوست سے مل لوں۔ واپس گھر آیا تو پتہ چلا اگلے ہفتے ارمینا سے میری شادی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ کب اور کیسے ہوا، لیکن میں خود غرض بن گیا تھا۔ میں نے ارمینا سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔
نہ اسے کال کی، نہ شادی سے پہلے ملنے گیا۔ بس یہی سمجھ لے کہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ ایسے بزدل ہو ایک لڑکی کو ریجیکٹ کرنا برداشت نہیں کر سکے۔ شادی کی تیاریوں میں ایک ہفتے کا پتہ ہی نہ چلا اور مہندی کا دن بھی آ گیا۔ اس رات ارمینا کا فون آیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا کہ پتہ نہیں اب وہ کیا کہنے والی ہے۔ دوسری طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے چپ کروانے کے لیے وہ مجھ سے کوئی بڑی قیمت مانگے اور میں اسے پھر سے کھو دوں۔ میں نے اسے رونے دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ مظہر یہ تم سب اچھا نہیں کر رہے ہو، میں تمہیں انکار کر چکی ہوں، پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا تم نے وہ وجہ بھی تو نہیں بتائی کہ تم نے کیوں انکار کیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اسی وقت اس کے گھر پہنچوں، لیکن میں پاگل نہیں تھا۔ اس سر پھری لڑکی کے گھر پہنچ جاتا تو وہ یہ شادی روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ویسے بھی تو وہ کل میری ہونے والی تھی۔ میں نے اسی وقت یہی سوچا کہ مجھے اس سے محبت ہے اور اسے پانا میرا حق ہے۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ میں نے کہا کہ جو کہنا ہے فون پہ کہہ دو، میں اس وقت تمہارے پاس نہیں آ سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں اب تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ میں تم سے زبردستی شادی کر رہا ہوں تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی میں زندہ ہوں۔ اگر تم مجھے ناپسند کرتی ہو تو میں تم سے نکاح کرتے ہی واپس چلا جاؤں گا، تمہیں شکل بھی نہیں دکھاؤں گا، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ تم میری ہی رہو گی۔ ارمینا نے کہا کہ تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم مجھے اپنی پراپرٹی سمجھتے ہو جسے تمہیں اپنے نام کروانے کی ضد ہے۔ میں نے زمین پر نظر جماتے ہوئے کہا کہ میں تو بہت سی عاجز سا انسان ہوں، غرور سے میرا کیا واسطہ، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جس سے محبت کرتا ہوں اسے اپنی چاہت بنا لوں۔ میری بات پر ارمینا بولی، اور کاش وہ کچھ اور کہتی، کاش وہ خاموش رہتی۔ اس نے اس دن میری ذات کو عجیب دورے پر کھڑا کر دیا تھا۔ کہنے لگی کہ مظہر علی محبت اب کہاں رہ گئی ہے، محبت زوال بھی ہوتی ہے۔ تم یاد رکھنا کہ تم میرے جسم کے مالک تو ہو سکتے ہو، لیکن میری روح تم سے محبت کبھی نہیں کر سکے گی، کیونکہ مجھے محبت پر بھروسہ نہیں۔ میں نہیں مانتی اس منحوس محبت کو۔ اس دن مجھے ارمینا کے دکھ میں اپنے بھائی کا دکھ دکھائی دیا تھا۔ اسے بھی تو محبت ہی منحوس لگتی تھی۔ میں ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ بھائی کے پاس چلا، وہ سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا تھا۔ میں جو اسے منع کرتا تھا جس کے ساتھ سگریٹ پی رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ فیصلہ کر کے اچھا کر رہا ہوں یا برا، اور پھر میری شادی ارمینا سے ہوگی۔ وہ دلہن بنی میرے سامنے تھی اور میں اس وقت بے یقینی کا شکار تھا کہ واقعی میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ یہ لڑکی میری ہو چکی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مہندی پر نظر ٹکائے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اسے کہا کہ ناراضگی ختم کر لو۔ میں مانتا ہوں کہ میں خود غرض ہو گیا تھا، لیکن یہ بھی یقین رکھو کہ میں تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ دنیا کی ہر خوشی تمہیں لا کر دے سکتا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں سے چھڑوا لیا اور کہا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آرزو ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ میں نے اسے بہت منایا مگر اس نے رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ میرے جانے کے دن قریب آ رہے تھے۔ ارمینا ابھی تک مجھ سے خفا خفا تھی اور میں نے اسے کچھ وقت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ سوچے سمجھے اور پھر فیصلہ کرے۔ وہ غلط ہے، اسی لیے اسے رشتے سے بھاگ رہی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ انہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میری چھوٹی بہن کا رشتہ آیا تھا اور اب وہ یہ چاہتی تھی کہ میری دونوں بہنوں کو بیاہ دیں۔ رشتہ بہت اچھا تھا۔ ماں نے ہاں کر دی اور اگلے دن ہی میری واپسی تھی۔ میں اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھ رہا تھا جب ارمینا کمرے میں آئی۔ میں نے اسے کہا کہ آ جاؤ، دروازے پر کیوں رک گئی ہو؟ میں جا رہا ہوں، تم خوش رہنا اور میری ہر غلطی کو صرف میری محبت سمجھ کر معاف کر دینا۔ وہ میرے پاس آ کر بولی کہ تمہاری چھٹی ختم بھی ہوگی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ تم جیسے میرے دور جانے سے داس ہوگی ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں ہوگی ختم، اب تم خوش رہو، اب تم خوش ہو جاؤ، اب تم کیوں اداس ہو؟ کہنے لگی اچھے دوست دور چلے جائیں تو اداسی ہو جاتی ہے، ویسے تو تم برے لگتے ہو، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہارے دور جانے پر خوش ہو جاؤں۔ مجھے آج اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں چپ کر کے اس کی باتیں سنتا رہا اور پھر میں اسے گلے دبی واپس چلا گیا۔ یہاں پہ آ کر بھی اسے بھول نہیں سکا تھا، لیکن کام کی مصروفیات ایسی رہی کہ بہت دنوں تک بات نہیں ہوتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا فون خراب ہو گیا ہے۔ ماں کے نمبروں پر اس سے بات ہوتی تھی اور وہ بھی بہت مختصر۔ پتہ نہیں وہ ماں کا فون دے جاتی تھی یا ماں مجھ سے بات کرنے کی اتنی خوش ہو جاتی تھی کہ اس کی بات ہی کم کرواتی۔ آج ماں کا فون آیا تھا کہ میری بہن کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے اور ساری ذمہ داریاں مجھ پر تھی۔ بڑے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے وہ کام پر نہیں جا رہا تھا۔ میں ہی گھر کا اکیلا کمانے والا
والا تھا میں نے دن رات ایک کر دیا، اپنی بیوی بھی بھول گئی، اتنا پیسہ بھیجا کہ گھر بن گیا، میری سبھی بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھی، لیکن اب میں نے محسوس کیا کہ ارمینا اور میری ماں کو کسی بات کی فکر بھی نہیں تھی۔ ماں مجھے گھر آنے کا بھی نہیں کہتی تھی۔ میں اسی پریشانی میں تھا کہ ایک دن ہوٹل میں کام کرتے ہوئے مجھ سے بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ نقصان پورا نہ کرنے پر ہوٹل کے مالک نے مجھے جیل بھجوا دیا، جہاں پر مجھے 15 سال کی قید ہوگی۔ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل چکا تھا، یہاں مجھے 15 سال کی قید ہو گئی ہے، پر ارمینا نے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ پھر اسی طرح کافی دن گزر گئے، میں بہت بے چین تھا۔ ایک دن ماں نے خبر دی کہ تیری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ یہ خبر ایسی تھی کہ میں نہ تو زندہ میں رہا اور نہ ہی مردوں میں، میں جینا بھول گیا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں، مگر وہ بھی حرام موت تھی۔ میں نے صبر کیا اور 15 سال جیل میں گزار دیے۔ جس دن رہا ہوا تو سیدھا گھر آ گیا، مگر یہاں سب کچھ بدل گیا تھا۔ بھائی نے بھی شادی کر لی تھی، لیکن اس کی بیوی ہر وقت چہرہ نقاب کیے رکھتی تھی۔ کوئی پوچھتا تو کہتی کہ میرے منہ پر الرجی ہے، بس اسی لیے چہرہ نہیں دکھاتی۔ ایک روز رات کا وقت تھا، میں بھائی کے کمرے سے چارجر لینے گیا تو بھائی گھر پر نہیں تھا، اور اسی وقت بابی نہا کر نکلی، اور جیسی میری نظر اس کی شکل پر پڑی تو میرے اوساخ خطا ہو گئے، کیونکہ وہ تو میری مرحومہ بیوی ارمینا تھی، جو مجھے دیکھتے ہی اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے پیروں نے اپنی جگہ سے ہلنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور خود کو گرانے سے بچا لیا۔ وہ بھی اب زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ میں نے آج پہلی بار اسے نفرت سے دیکھا تھا، جس کے لیے آج تک میں محبت میں روتا رہا تھا۔ میں تو اس کی جدائی میں زندگی کا ایک حصہ مرکز سے گزار کر آیا تھا۔ میری آواز کہیں بہت دور سے آئی تھی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اتنی نفرت سی مجھ سے، اتنی بڑی سزا دی مجھے۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور اس نے جو بتایا اسے سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ جب میں نے اسے پرپوز کیا تھا، اس سے ایک دن پہلے میری ماں اس کے گھر گئی تھی، اور اسے کہا گیا تھا کہ اگر میرا بیٹا مظہر علی تم سے شادی کرنے کا کہے تو تم انکار کر دینا، تمہاری شادی میں مظہر سے نہیں کروں گی۔ میں نے کہا میں تو آپ کے بیٹے سے محبت کرتی ہوں، تو کہنے لگی کہ اسی لیے تو شادی نہیں کر سکتی، میرا بیٹا بھی تم سے محبت کرتا ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ وہ میرا ستیلا بیٹا ہے، میں اس کی سکی ماں نہیں ہوں۔ اسے تو کچھ یاد نہیں، مگر مجھے سب یاد ہے۔ مظہر کی سکی ماں نے مجھ سے ہر خوشی چھین لی تھی، میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا تھا، لیکن اللہ نے میری سن لی، اور وہ مظہر کو جنم دیتے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ لیکن میرا شوہر جب تک زندہ رہا سب بچوں پر مظہر کو ہی ترجیح دیتا رہا، یہاں تک کہ رومی نے مظہر کی وجہ سے میرے بڑے بیٹے سے بھی شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بھی مظہر سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لڑکے کی وجہ سے میرا بیٹا اس حال میں پہنچا ہے۔ اب اگر تم نے اس سے شادی کر دی تو وہ تمہارا ہو جائے گا۔ میری 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ میرا اس کا بیٹا کام کرتا ہے، اور مجھے بیٹیوں کی ابھی شادی کرنی ہے۔ ابھی مجھے مظہر کی کمائی کی بہت ضرورت ہے، مجھے گھر بنانا ہے، اور یہ سب تبھی ممکن ہے جب مظہر میرے ہاتھ میں رہے۔ میں خاموش ہوگی۔ میں نے سوچا کہ میں تمہیں سب بتاؤں گی، مگر پھر سوچا کہ تم میری وجہ سے اپنے ان رشتوں سے دور ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر ایک دن وہ اچانک آئی اور کہا کہ تمہاری شادی مظہر سے نہ ہوئی تو تب بھی وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تمہاری ستیلی ماں اور پھوپھا نے کہا کہ ان کی ایک شرط ہے، اگر میں مان لوں تو وہ میری شادی تم سے کر دیں گی، اور میں نے صرف تمہارے نام رہنے کے لیے ان کا ساتھ دیا، اور پھر ظلم کی ایک تنہا تب کی جب تمہارے دبئی جانے کے بعد کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ شرط کے مطابق وہ تمہیں کہہ چکی تھی کہ میں مر چکی ہوں۔ لیکن 15 سال بعد جیسے ہی تمہارے آنے کا پتہ چلا تو مجھے کہا کہ میں یہ ظاہر کروں کہ میں تمہاری بابی ہوں۔ کچھ دن بعد تم جاتے تو وہ تمہارے چھوٹے بھائی کی بیوی کو بلوا لیتی، جسے تمہاری وجہ سے کچھ دنوں کے لیے اسے اس کے میکے بیچ دیا گیا تھا۔ ارمینا رو رہی تھی، اور میں تو پتہ نہیں کھو گیا تھا آج زندگی مجھے کہاں لے آئی تھی۔ جس ماں کو میں دیکھنا عبادت سمجھتا تھا، اس نے میری زندگی سے ہر خوشی چھین لی تھی۔ میری عمر کا ایک حصہ مجھ سے اور میری بیوی کو جدائی دیکھ کر دور بیٹھی تماشا دیکھتی رہتی، صرف اس لیے کہ وہ میری سکی ماں سے بدلہ لے سکے۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ اس وقت میرا کیا قصور تھا، اور میرے بھائی بہن پیسے کی لالچ میں سب کچھ بھول گئے تھے۔ پیسہ ہر رشتے سے بڑھ کر تھا۔ ان لوگوں کے لیے میری ماں کو جب پتا چلا کہ میں یہ سب کچھ جان گیا ہوں تو جھوٹ بول دیا کہ میری بیوی ہے، کہ تم سے کہا جائے کہ یہ مر چکی ہے، یہ تو خود تیرے بھائی سے محبت کرتی ہے۔ پھر میری ماں نے خود کو سچا کرنے کے لیے میری بیوی اور میرے بھائی پر الزام لگا دیا۔ اس وقت میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے ارمینا کو ساتھ لیا اور گھر چھوڑ دیا۔ میں نے ایسے بے حس رشتوں کا کیا کرنا تھا؟ میں نے زندگی سے یہی سیکھا کہ جو آپ کا ہے اسے آپ کا احساس ہوتا ہے، جسے آپ کا احساس وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور ارمینا نے اپنی الگ دنیا بسا لی۔ کچھ عرصے بعد ماں نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ میرا دل آج بھی ان کے لیے صاف تھا۔ میں انہیں اپنی ماں سمجھتا تھا۔ میں نے پچھلی سب باتیں بلا دی، مگر میں نے اپنا گھر الگ لے لیا تھا۔ اب میں ماں سے ملنے اور انہیں خرچہ دینے بھی جاتا ہوں۔ بس دل میں ایک کسس سی ہے کہ میرا کیا قصور تھا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری
हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समगवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। से मिलने और इन्हें खर्चा देने भी जाता हूँ, बस दिल में एक कसक सी है कि मेरा क्या कसूर था। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समगवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, खुदा।